اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آپ کا یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں خیر مقدم ہے۔ آج جس امراض پر ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے حمہ خلطیہ عفونیہ۔ یہ لفظ خود بخود 3 لفظوں سے بنا ہوا ہے۔ حمہ خلطیہ عفونیہ، اس میں حمیات بھی ہے اور خلط کی وجہ سے ہے اور عفونت کی وجہ سے ہے۔ دائنی طرف PNG دی گئی ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ حمیات خلطیہ عفونیہ، یعنی اس میں 2 طریقے کے حمیات شامل ہیں، 2 طریقے کے بخار شامل ہیں۔ ایک جو ہے خلط کی وجہ سے ہونے والا بخار جسے حمیات خلطیہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے بخار عفونیت کی وجہ سے جسے حمیات عفونیہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر حمیات خلطیہ عفونیہ کی تعریف پوچھی جائے تو وہ حمہ جو خلط کے عدم توازن اور عفونت کے باعث پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم حمیات خلطیہ عفونیہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حمیات خلطیہ کیا ہے؟ وہ بخار جو خلط کے عدم توازن سے پیدا ہوتا ہے اسے ہم حمیات خلطیہ کہتے ہیں۔ خلط آپ جانتے ہیں 4 طریقے کے ہوتے ہیں: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ اس میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کا عدم توازن ہو سکتا ہے، اور اس خلط کے عدم توازن سے ہونے والے بخار کو حمیات خلطیہ کہتے ہیں۔ دوسرا حمیات عفونیہ، وہ بخار جو جراثیمی یا عفونی مادہ جو تعفن ہو جاتا ہے اس کے باعث پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم حمیات عفونیہ کہتے ہیں۔ ایک طریقے سے جدید اصطلاح میں سیپسس سے ہونے والے فیور یا سیپسس فیور بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی حمیات خلطیہ عفونیہ میں 2 طریقے کے فیور شامل ہیں: نمبر 1 حمیات خلطیہ اور نمبر 2 حمیات عفونیہ۔ اب ایک اور لفظ اس میں آتا ہے مستوقد عفونت۔ عفونت کے مراکز اور اس کے پھیلاؤ کے طریقے کو مستوقد عفونت کہتے ہیں۔ سیٹ آف انفیکشن، مستوقد عفونت، عفونت کے مراکز اور عفونت کا پھیلاؤ۔ انشاءاللہ مراکز کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ مختصر طور پر پھیلاؤ سے مراد کس طریقے سے جراثیمی مادہ، فاسد مادہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے: داخل عروق عفونت اور خارج عروق عفونت۔ داخل عروق سے کیا مراد ہے؟ عروق مینس بلڈ ویسل۔ اگر رگوں میں شامل ہو کر کے عفونت ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچتی ہے تو اسے ہم داخل عروق عفونت کہتے ہیں۔ یہ چونکہ رگوں، شرائین اور ورید کے ذریعے میں شامل ہو چکی ہے اور خون کے ذریعے بہت تیزی سے اس کی افزائش ہوگی اور اس میں ہونے والے بخار شدید درجے کا بخار ہوگا۔ دوسرا ہے خارج عروق، یعنی بلڈ ویسلز کے اندر داخل نہیں ہے، بلڈ ویسلز کے باہر ہے، نسیج میں یعنی ٹیسوز میں ہے، دیگر خلیات میں ہے، لیکن بلڈ ویسل میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اسے خارج عروق کہتے ہیں۔ اور یہ عفونیت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پھیلتی ہے، اور جو بخار ہوتا ہے اس میں شدید نوعیت نہیں ہوتی بلکہ ہلکا بخار ہوتا ہے۔ آئیے مزید تذکرہ ہم آگے کی سلائیڈوں میں سمجھتے ہیں۔ حمیات خلطیہ عفونیہ، حمیات وہ کیفیت ہے جس میں حرارت گریزی میں غیر طبعی اضافہ ہو اور جسم کا مزاج گرم طرف مائل ہو جائے۔ یہ حمیات کی بنیادی تعریف ہے۔ کسی بھی حمیات میں حرارت گریزیہ، یعنی جو ہمارے جسم کا عمومی
درجہ حرارت ہے وہ غیر طبعی طور پر بڑھ جائے گا. مثلا 98.4 ڈگری سینٹی گریڈ فارنہائٹ یہ آپ کا طبعی درجہ حرارت ہوتا ہے, نیچرل ٹمپریچر ہوتا ہے 98.4 ڈگری فارنہائٹ. جب اس میں اضافہ ہو کر کے 99.4 یا 100.4 یا 102 101 جب اضافہ ہو جائے گا تو اس کیفیت کو ہم حمیات یا فیبر کہتے ہیں. اب حمیات خلطیہ, پہلا یہ حمیات کی تعریف تھی, اب حمیات خلطیہ وہ بخار جو اخلاط اربع دم, صفرا, بلغم اور سودا کے فساد یا قلبہ یا عفونت سے پیدا ہوتا ہے, اس کو ہم حمیات خلطیہ کہتے ہیں. یہاں پر عفونت سے مراد دم, صفرا, بلغم اور سودا کے غلبہ کی وجہ سے ہونے والے فساد کو یہاں عفونیت نام دیا گیا ہے. یہاں پر جراثیم سے کوئی لینا دینا نہیں. دوسرا ہے حمیات عفونیہ, یہ جراثیم سے ہے. وہ بخار جو جراثیمی عفونی مادہ تعفن یا ریاح فاسدہ کے سبب پیدا ہوتا ہے, جس کو ہم جدید طبی اصطلاح میں سیپسس فیور کے نام سے جانتے ہیں. فیور از اے کنڈیشن in which the innate heat of the body rises abnormally. جو طبعی درجہ حرارت ہے وہ غیر معمولی طور پر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, causing the temperament of the body to incline towards excess heat. انسان کا مزاج گرم ہو جاتا ہے. Humoral fevers, حمات خلطیہ are those fevers that arise due to the corruption, excess or infection of four humors. دم, بلغم, صفرا اور سودا کے غلبہ کے وجہ سے ہونے والے حمیات کو حمیات خلطیہ کہتے ہیں. دوسری طرف انفیکٹو فیورس آر دوز فیورس دیٹ occur due to the microbial or infective agents, putrefaction or presence of toxic or foul materials. جو جراثیمی مادہ ہے, جو ریاح ہے, جو عفونی مادہ ہے, وہ اس کے باعث حمیات عفونیہ ہوتی ہے. اب یہ کہاں سے آئے گی, یہ اس کے ایک الگ آپ کا پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا. یہ ہوا سے بھی آ سکتی ہے, زمین سے بھی آ سکتی ہے, اور ہوا اور زمین سے مراد ہے کہ ہم غلہ, پانی جو کچھ بھی لیتے ہیں سب یہی پیدا ہوتے ہیں. تو مردار بھی اسی میں رہ رہے ہیں, حیوانات بھی اسی میں رہ رہے ہیں, سارے مخلوق اسی میں رہ رہی ہے. تو وہ جب مر گل جاتے ہیں اور جب تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور ایسی اجزا جو ہمارے غذا میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ تعفن کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. اسی سے مائکروب یا جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ جراثیم ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے حمیات عفونیہ دیکھنے کو ملتی ہے. اگلا آپ کا ہے سیٹ آف انفیکشن یا مستوقد عفونت. یہ مستقل چھوٹا سا مضمون ہے جس پر تبصرہ امتحان میں آتا ہے. عفونیت ہم نے بتایا آپ کو کہ عفونیت کے مراکز اور اس کے پھیلنے کا طریقہ کیا ہے. اس مستوقد عفونت میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا. عفونت کے بنیادی مراکز. عفونیت مستوقد عفونت سے مراد وہ بنیادی مقام یا عضو ہیں جہاں عفونت سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے. پرائمری پوائنٹ آف انفیکشن, جراثیم پہلے جو ہے پہلے انفیکشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی ابتدائی شکل میں وہاں وجود میں آئی اور پھر پورے جسم میں اس کے اثرات پھیل گئے. یعنی انفیکشنز کا پرائمری پوائنٹ آف اوریجن, کہاں سے اس کی تخلیق ہو رہی ہے, بنیادی مرکز کہاں ہے اور پھر کس طریقے سے یہ افشا ہو رہی, پھیل رہی ہے, یہ مستوقد عفونت میں شامل ہے. سیٹ آف انفیکشن ریفرز ٹو دا پرائمری سائٹ آف دا آرگن, بنیادی مراکز ویئر انفیکشن اور پیٹریفیکیشن فرسٹ ڈیولپ, سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے, ایکومولیٹ جمع ہوتا ہے اور اوریجنیٹس, اس کی تخلیق ہوتی ہے بیفور اسپریڈنگ اٹس افیکٹ ٹو دا ریسٹ آف باڈی, پورے مکمل جسم میں رواں دواں ہونے سے پہلے. یعنی وہ بنیادی مراکز جہاں سب سے پہلے عفونت پیدا ہوتی ہے اسے ہم مستوقد عفونت میں شمار کرتے ہیں. اب اس میں کون کون سے جو ہے, اس میں دا اوریجنل فوکس اور سینٹرل پوائنٹ فرام ویئر انفیکشن بگنس اینڈ ایکسپینڈ,
تو دم خون میں تعفن، دموی بخار صفرا میں اگر تعفن تو صفرا میں قلبہ اعتراق، صفراوی بخار بلغم میں تو خمود، بلغمی بخار سودا میں ہے، سوداوی بخار اعضاء رئیسہ دماغ قلب کبد معدہ میں بھی عفونیت ہو سکتی ہے، نسیج و اعضاء ٹیسوز اور آرگنس میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنے مراکز ہیں، خون بھی ایک مرکز ہے، صفرا بھی مرکز ہے، یعنی چادر اخلاط جو ہے یہ بنیادی مرکز ہے۔ اس کے علاوہ اعضاء رئیسہ جس میں دماغ، قلب، کبد اور معدہ یہ 4 شامل ہیں۔ اعضاء رئیسہ میں دماغ، قلب، کبد اور معدہ، اس میں بھی عفونیت کے بنیادی مراکز ہو سکتے ہیں۔ یا نسیج و اعضاء ٹیسوز اینڈ آرگن، جب ٹیسوز اور آرگن کے ذریعے جو ہے عفونت پھیلتی ہے تو اس کو ہم ایکسٹرا ویسکولر یا خارج عروق کہتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے ہوتی ہے تو داخل عروق کہا جاتا ہے۔ اب آئیے عمومی اسباب: فاسد غذائیں، دیر ہضم کھانے، تعفن اخلاط، موسمی تغیر، حفظ گرم و مرطوب موسم، وبائی جراثیم، جگر و معدہ کی خرابی، پرانی رطوبتوں کا جمود، احساس اجتناء سے اخراج، قبض، کمی، یہ ساری چیزیں پسینہ۔ عمومی علامات: حرارت بدن میں اضافہ، پیاس، بے چینی، بدن درد، کسل مندی، نبض میں تیزی، زبان پر میل، بھوک میں کمی، طبیعت بوجھل، پسینہ کم یا بدبودار ہوتا ہے۔ یہ خلطیہ عفونیہ کے عمومی علامات ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا جو ہے عام اصول علاج، جنرل لائن آف ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تسکین حرارت میں انسان بے چین ہوتا ہے تو اس کو سکون پہنچانے والی ادویات پہلے استعمال کرائی جاتی ہیں، جیسے مثلاً شربت بنفسہ، گل نیلوفر، تخم کاسنی، یہ مسکن دوائیں ہیں، تسکین دیتی ہیں۔ پھر تنقیہ اخلاط، کسی نہ کسی اخلاط کے غلبہ، ایک یا ایک سے مزید اخلاط کے غلبہ سے ہمہ ہو رہا ہے تو اس میں حسب خلط، مزحل آپ یا متصدہ استعمال کریں گے۔ تلطیف و تحلیل، جوارث، امبوستولک، لسان السور، تدابیر اصلاح معدہ و جگر، عصیر ملین، سکنجبین، تبرید، آب لیمو، جلاب ہلکا، رطوبت رقیقہ کی فراہمی، نیند آرام غذائیں، ہلکی دلیہ پانی والی سبزیاں، اخراج مواد فاسدہ کا اہتمام، ریاست معتدل، مسہل غسل، یہ عمومی اصول علاج ہیں۔ اکثر آپ کے کوشچن پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ جنرل لائن آف ٹریٹمنٹ، عام اصول علاج ہمہ کا کیا ہے؟ تو نمبر 1 تسکین حرارت، نمبر 2 تنقیہ اخلاط، تلطیف و تحلیل، تدابیر اصلاح و معدہ و جگر، تبرید اس کو ٹھنڈا کرے، آب لیمو و جلاب، رطوبت اور نیند آرام غذائیں، اخراج مواد فاسد کا اہتمام۔ اس کے بعد حمیات دموی، یہ مضمون تھوڑا لمبا ہے، آپ کو سکون سے سننا پڑے گا۔ حمیات دموی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، دموی اخلاط کے غلبہ سے حمیات دموی پیدا ہوتا ہے، وہ بخار جو دم کی فراوانی، حرارت اور رطوبت زائد یا عفونت دم سے پیدا ہوتا ہے۔ The fever which arises from excess of bloods, increase heat and moisture and putrefaction of the blood۔ اب اسباب ہے: زیادہ گوشت، نفقہ غذائیں، خون کی زیادتی، گرم موسم، جس پر چوٹ یا اندرونی سوزش، علامات: شدید گرمی، چہرہ سرخ، جب خون کی فراوانی ہوتی ہے تو چہرہ سرخ، نبض تیز اور بھرپور ہوتا ہے کیونکہ خون زیادہ ہے تو بلڈ ویسل بھر کر کے چلتی ہیں، پیاس زیادہ لگے گی، ناک سے خون آنا ممکن ہے۔ یہ آپ کے حمیات دمی ہے۔ مطبقہ و سنوخاس، یہ خاص طور سے آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، مطبقہ اور سنوخاس، اس سے کیا مطلب ہے؟ مطبقہ: These are the fevers that arises from the combined کرپشن سے مراد ہیومر سے ہے، یعنی ایک سے زائد اخلاط کے باعث، اگر ایک سے زائد اخلاط کے غلبہ کے باعث اگر ہم بخار پیدا ہوتا تو اسے مطبقہ کہتے ہیں۔ مطبق میں کئی سامان ہوتا تو اسے there are
These are fever that arises from the combined corruption, infection, or imbalance of two or more humors simultaneously, such as the blood and the bile, black bag, resulting in more intense and complex febrile symptoms. तो ये एक या ये दो या दो से ज़ायद अखलात के गलबा से मुश्तरका तौर पर पैदा होते हैं। सिर्फ एक अखलात इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, एक से ज़ायद अखलात इसके लिए ज़िम्मेदार है। यानी एक से ज़ायद अखलात के गलबा की वजह से फीवर आ रहा है, तो इसे हम मुतबका के नाम से जानते हैं। सुनो ख़ास, ये क्या है? दीज आर द फीवर दैट ओरिजिनेट ड्यू द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और पेट्रिफिकेशन कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर आर्गन और इसमें एक ख़ास अज़ो, कोई भी एक ख़ास अज़ो मुतासिर होता है, पूरा जिस्म नहीं जो है मुतासिर होता है। इसको हम सुनो ख़ास कोई एक ख़ास अज़ो। These are the fever that originate due to infection, inflammation or petrification confined to a particular organ or tissue. एक खास अज़ो या खास नसीस टिश्यू जो है मुतासिर होता है। सच कबिद, लीवर, स्टमक, मैदा, लंग्स, आपका इंटेस्टाइन और एनी लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द बॉडी, मकामी तौर पर कोई मकामी जो है तौर पर हमियात का शिकार होता है। तो आपका मुतबका दो या दो से एक से ज़ायद अखलात, मुतबका एक से ज़ायद अखलात के वजह से, और सुनो ख़ास किसी ख़ास अज़ो में ये पैदा होता है या मकामी तौर पर पैदा होने वाले वक़ार को हम सुनो ख़ास कहते हैं। वह हमियात जो एक से ज़्यादा अखलात के अफूनियत से पैदा होता है उसको हम मुतबका कहते हैं। अब अक़साम दो तरीके का है मुतबका, दो अखलात का मजमूई फ़साद, दो अखलात का मजमूई फ़साद मुतबका। मिसाल दम और सफ़रा, दम और सौदा, सफ़रा और सौदा, बलगम और सफ़रा, दो अखलात का मजमूई फ़साद। सुनो ख़ास मखसूस अज़ों में अफूनियत होती है। मिसाल सुनो ख़ास कबिद, लीवर में बुखार हो रहा है। सुनो ख़ास मैदा, आपके स्टमक में हो रहा है। सुनो ख़ास अमा, इंटेस्टाइन में हो रहा है। एक ख़ास अज़ों में, एक मकामी तौर पर एक ख़ास वज़ों में होने वाले बुखार को सुनो ख़ास के नाम से जानते हैं, और दो अखलात के मजमूई फ़साद से होने वाले बुखार को हम मतबका के नाम से जानते हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। हमियात सफ़रावी, जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि ये हमियात सफ़रा के आदतों की वजह से पैदा होता है। बिलियस फीवर, bilious fever is a type of fever that results from an excess overheating or burning of the bile, suffer leading to high body heat, restlessness, irritation and digestive disturbance. सफरा के गलबा, एहतराक या हरारत शदीद से पैदा होने वाले बुखार। सफरा की कैफियत आप सभी जानते हैं, ये हॉट एंड ड्राई होता है, यानी गर्म भी होता है और खुश्क भी होता है। इसमें होने वाला बुखार बहुत ही शदीद नौयत का होता है और सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत इसी सफरावी हुमियात में, हुमियात सफरावी में पाई जाती है, क्योंकि जो अखलात का बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स होगा, बुनियादी खसूसियत होगी, उसी के तर्ज पे जिसमें कैफियत देखने को मिलेगी। चूँकि ये अखलात सफरा है, सफरा खुद ब खुद हाट गर्म और खुश्क होता है, इसलिए इस कैफियत के बिना पर जिसमें जो बुखार पैदा होगा वो भी गर्म और खुश्क होगा, इसलिए दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तेज चुभने वाली हरारत, सुर्खी व पिलाहट, बेचैनी, क़य मतली, ज़ुबान पीली हो जाती है, क्योंकि सफ़रा का गलबा है। जैसे हम जॉन्डिस को जानते हैं, जॉन्डिस में सफ़रा जो है ज़्यादा हो जाता है, तो उसी तरीक़े से सफ़रा का जब भी गलबा होगा तो आपको क़य मतली, ज़ुबान पीली, सुर्खी व पिलाहट देखने को मिलेगी। अब इसमें जो अक़साम तीन तरीक़े के होते हैं। सफ़रावी बुखार तीन तरीक़े का होता है। नंबर एक, ख़ब दायरा,
دائرہ، جیسے ایک دائرہ آپ سرکل دیکھ رہے ہیں تو سرکل کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو یہ وقفے سے آنے والا بخار ہے، وقفے سے آنے والے بخار ہے۔ علامت کا دورانیہ طے، یعنی 2 دن کے بعد اگر آ رہا ہے تو 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد آ رہا ہے تو 1 دن کے بعد، اس طریقے سے دورانیہ طے ہوگا، اور سردی ہوگی، گرمی اور پسینہ ہوگا۔ دوسرا ہے غائب لازمہ، اس میں لازم ہے حرارت مسلسل برقرار، یہ چڑھتا اترتا رہتا ہے اور اس کا دورانیہ طے ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ چڑھا رہتا ہے، حرارت مسلسل برقرار، صفرا متواتر جلتا ہے، باعث جو ہے جلتا رہتا ہے، اس کا احتراق ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ لازماً مسلسل بخار چڑھا رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے حمیات محرقہ، برننگ فیور، شدید درجے کا صفراوی بخار، تیز پیاس، بے چین، قید، زبان جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ برننگ فیور 3 طریقے کا عقب دائرہ، جس کا وقفہ مخصوص ہوتا ہے، دورانیہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے، پھر جو ہے آپ کو چڑھ جاتا ہے، تو اس کا دورانیہ ہوتا ہے، اس کو ہم عقب دائرہ کے 4/4 ہوتے ہیں، تو یا تو 1/4 یعنی جو ہے آپ کو 24 گھنٹے اگر مان لیں تو 6 گھنٹے کے بعد بخار چڑھتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کے بعد چڑھتا ہے، کبھی 18 گھنٹے کے بعد چڑھتا ہے، کبھی 24 گھنٹے کے بعد چڑھتا ہے، تو اس کا دورانیہ طے ہوتا ہے۔ اور غائب لازمہ میں یہ ہمیشہ لازم مستقل صفرا جلتا رہتا ہے، اس لیے یہ کبھی اترتا ہی نہیں، کنٹینیوس چلنا رہتا ہے۔ اور حمیات محرقہ یا صفرا کے احتراق یعنی جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ شبد شدید بخار، صفراوی بخار، تیز پیاس، بے چینی، طبیعت قے اور زبان جلیلی محسوس ہوتی ہے، یہ حمیات صفراوی ہے۔ پھر اس کے بعد حمیات بلغمی، اب جیسا کہ نام سے ہی محسوس ہو رہا ہے، بلغم کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، رطوبت کا غلبہ، سردگجائیں، جسمانی جمود، دلی کی خرابی، علامات سردی غائب ہو جاتی ہے، حرارت آپ کو معمولی ہوتی ہے، وزن بھاری پن ہوتا ہے، نبض دھیمی ہوتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی دموی بخار ہوگا اس میں نبض صحیح تیز ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، لیکن اس کے برعکس بلغمی بخار ہے، چونکہ بلغم کی کیفیت ہی کیا ہوتی ہے، کولڈ اینڈ موائسٹ ہوتی ہے، تو سردی کا غلبہ ہوگا، حرارت معمولی ہوگی کیونکہ موائسٹ ہے، اور بھاری پن، جس میں بھاری پن ہوگا، نبض دھیمی چلے گی، پیاس کم لگے گی، صفرا کی طرح سے اس میں پیاس نہیں لگے گی۔ علاج وصول، تلطیف، تحلیل، مفتحات، ورزش ہلکی اور سکت زبین بزوری، عرق کاسنی، جوارث زنجبیل، یہ آپ کے حمیات بلغمی ہے۔ اس کے بعد آئیے حمیات سوداوی، اب یہاں پر سودا کا احتراق ہوتا ہے، سودا کے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، سودا کے عدم توازن سے ہونے والے حمیات کو ہم حمیات سوداوی کہتے ہیں۔ سودا کا غلبہ، پرانی رطوبتیں، قبض، نبض، رنج و غم، ذہنی رنج و غم، علامات بخار ہلکا مگر طویل لمبے عرصے تک چلے گا، خشکی ہوگی کیونکہ اب سودا ہے، سودا کیا ہوتا ہے، کول اینڈ ڈرائی، تو سردی بھی ہوگی اور ڈرائینس بھی ہوگا، تو ہلکا مگر طویل خشکی، بے خوابی، فکر پر وہم، زبان سیاہی میل، ملنچوئک، اس میں فکر لائق ہوتی ہے۔ اب اس میں 2 طریقے کا ہوتا ہے، انٹرمیٹنٹ اور کانٹینیوس۔ انٹرمیٹنٹ وقفے سے آئے گا، وقفہ سے حرارت، اور کانٹینیوس یہ لمبا دورانیہ اکثر مہینوں رہتا ہے، یہ بلغمی بخار ہے۔ اس میں چونکہ بلغم کی کیفیت موائسٹ اینڈ کولڈ ہوتی ہے، تو جو بھی کیفیت جس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ بھی موائسٹ اینڈ کولڈ ہوتی ہے۔ اگر خشکی بھی ہوگی تو بہت تھوڑی ہوگی، جسم بھاری ہوگا، نبض جو ہے آہستہ چلے گی، اور 2 طریقے کے انٹرمیڈیٹ، وقفہ سے حرارت اور نیچے کانٹینیوس حرارت۔ اب اس کے بعد لسکا مینس ہوتا ہے چپکنے والا، جیسے ببول کا گوند کو ہم کہتے ہیں
लासा, बबूल के गोद को लासा भी देहात में बोला जाता है। लिस्का, चिपकने वाला, स्टिकी और एडहेसिव क्रोनिक फीवर्स, ये एक बार चिपक जाएगा तो बहुत लंबे अरसे तक बना रहता है। दो किस्में होती हैं, परसिस्टेंट जिसको हम लासिमा कहते हैं, और एक जो है मुसलसल बुखार, धीमी हरारत, मादा खालिस, लसस, चिपचिपा, लसस में से होता है चिपचिपा एडहेसिवनेस, और खालिस खलासत जो है दाइमा, लॉन्ग स्टैंडिंग, दायमी तौर पर लंबे अरसे तक कायम रहता है। और तिल्ली या जिगर की रुकावट होती है जिसमें भारीपन होता है। और मुआजना मऊज़ा जिसे नाइबा कहते हैं, बाज़ औक़ात बीमारी किसी दूसरी कैफियत की जगह लेकर बुखार बन जाती है। मसलन पुरानी दिक़ुन नफ्स, पुरानी आपकी खांसी है, दमा है, और उसमें बुखार जब आने लगता है तो इसको हम नाइबा या मुआज़िबा के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे इस्तिलाहात हैं जो इम्तिहान में पूछी जाती हैं। उसका अगर असली लुग़वी माने आप ज़हन में बैठा लेंगे तो आपको लिखना है। लाज़िम, मुसलसल, लाज़िम, दायमा, दायमी, लंबे अरसे तक, कंटिन्यूस, लॉन्ग स्टैंडिंग, और नाइबा, छोटा, कहते हैं नायब तहसीलदार, एसआई, सब इंस्पेक्टर, नायब, तो ये छोटा जो है उसके कंपटीशन में। तो ये तीन तरीके के स्टिकी बुखार हैं आपको, हुम्यात लिस्का जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड फीवर्स, वही मुतबक़ा जो हमने बताया था आपको पहले कि एक से ज़ायद अखलात के गलबा की वजह से, दो या तीन अखलात के बैक़ुफ़ फज़ा से पैदा होते हैं। दम सफ़रा, जैसे दम और सफ़रा, सफ़रा और सौदा, बलगम और सौदा, दो या दो से ज़ायद, कभी भी एक अखलात की वजह से नहीं होगा। मुतबक़ा, ये मतबख़ में कई चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह दो या दो से ज़ायद अखलात के गलबा या अदम तवाज़ुन से होने वाले हुम्यात को हुम्यात मुरक्कबा कहते हैं। मुरक्कब, मुरक्कब के मतलब कंपाउंड। शतरुल ख़ब, स्प्लिट और पार्शियल, बदन में किसी एक हिस्से में हरास बढ़ जाती है, सीना में, सर में, पेट में, अज़ो ख़ास में, अक्सर किसी वज़ो के इल्तिहाब या अफूनियत की अलामत है, जिसे हम शतरुल ख़ब कहते हैं। यह एक तरीके का सफरावी फीवर है, और इसमें शतरुल, स्प्लिट होकर बदन के किसी एक हिस्से में हरारत बढ़ जाए, सीना, सर, पेट, अज़ो ख़ास में, तो उसे हम शतरुल ख़ब के नाम से जानते हैं। अब हाई इल क्लिनिकल जामा, खुलासा जामा, दमे में दम का जो है गलबा होगा, सफ़रा में सफ़रा का गलबा होगा, बलगमी में बलगम, सौदाई में ये। अब इसमें हरारत, दम भी तेज़ होगी, बहुत तेज़, सफ़रावी में होता है हार्ट एंड ड्राई तो बहुत तेज़ होगी, दमी में तेज़ होगी, बलगमी में कम होगी, सौदाई में हल्का जो है होगा। तो सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत सफ़रावी में, उससे कम दमवी में, उससे भी कम बलगमी में, और सबसे कम सौदाई में होती है। प्यास सफ़रा में सबसे शदीद होगी, दमवी में बहुत होगी, इसमें कम होगी, और सौदावी में मुतदिल होगी। रंग इसमें जो है पीला हो जाएगा सफ़रावी में, दमवी में सुर्ख होगा, बलगमी में सफ़ेद स्याही पैन, जो इखलात का रंग है। इखलात इसमें दमवी में क्या, सुर्ख, सफ़रावी पीला, बलगमी सफ़ेद, सौदावी स्याही, ब्लैक बाइली कहते हैं स्याही। तो जो इसका अखलात का रंग है वही रंग होगा बुखार में जो है जिस्म का। प्यास जैसी इनकी कैफियत है, जितनी इसकी ड्राइनेस है, हार्ट एंड ड्राइनेस, हार्ट एंड कोल्ड, उसके हिसाब से ये होगा। मिजाज की कैफियत, अब दमी बुखार क्या है, गर्म तन, हार्ट एंड मॉइस्ट होता है। सफ़रावी हार्ट एंड ड्राई, और ये सर्द एंड तर, सर्द और खुश्क। तो ये अखलाक को अगर कैफियत आपको याद है तो आप सब कुछ आप कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से जो है हम वजाहत कर देते हैं। आप, ये आपका दमी है, दमी क्या है, हार्ट एंड मॉइस्ट, एच हार्ट एंड मॉइस्ट प्लस मॉइस्ट, यही कैफियत आपको देखने को मिलेगी। सफ़रा क्या है, हार्ट एंड ड्राई, हार्ट प्लस ड्राई। और बलगमी में क्या है, ये आपको कोल्ड एंड मॉइस्चर, इसमें सर्द और तर, हार्ट के बदले कोल्ड हो जाएगा और मॉइस्चर होगा इसमें।
اور سوداوی میں آپ کو ہاٹ اینڈ کولڈ، ہاٹ پلس کولڈ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے 4 اخلاق ہیں اور ان کی بنیادی کریکٹرسٹکس ہیں. جیسی ان کی کریکٹرسٹکس ہوگی ویسے ہی بخار میں شدت ہوگی اور ویسی ہی جسم میں پیدا ہونے والے کیفیات ہوں گے. فی امان اللہ. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ غور سے اس کو سمجھیں گے سوچیں گے تو بہت مفید ثابت ہوگا. اب ہم کو براہ کرم بتائیے کہ اگلا ویڈیو کس مضمون پر بنانا ہے. فی امان اللہ.